سے پیدا کیا، اس میں ہم ہوں لگا دیں گے تو اس نے پیدا کیا، اس میں فاعل بھی ضمیر کی صورت میں ہے اور مفعول بھی ضمیر کی صورت میں، یہ اٹیچ ضمیر کے ساتھ ہے۔ مفعول جو ہوتا ہے اٹیچ ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے ڈیٹیچ ہوتا ہے، جسے منفصل کہتے ہیں اور اس کو متصل کہتے ہیں۔ متصل وہ کہتے ہیں متصل عمارت، جدید عمارت، منفصل مانے الگ جو ہے ہوا الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے کیا کہ خلق کا ہو، اس نے پیدا کیا اس نے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جب فاعل ظاہر ہو، یعنی پتہ چل جائے کہ کس نے کیا ظاہر ہو اور مذکر ہو، تو جمعہ فعلیہ ہمیشہ فعل واحد کے استعمال ہوتے ہیں۔ ذہابہ واحد کے ساتھ ذہابہ طالب العلم مدرسے، یعنی طالب علم یا مدرسے کو یا مدرسے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ اب حالانکہ دو ہو گیا، ٹھیک ہے، طالبانے مانے کیا ہو، دو طالب، تو دو طالب علم کے لیے بھی ذہابہ ہی آئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب فاعل جو ہے ظاہر ہو جائے، چاہے وہ واحد ہو، چاہے جمع ہو یا تثنیہ ہو، اس کے لیے فعل واحد استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، واحد ذہابہ فعل، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مؤنث بھی تو مؤنث واحد کے لیے ذہابت آئے گا، اور طالبتان دو لڑکیاں ہیں تو اس کے لیے ذہابت واحد کا استعمال ہوگا، اس کے لیے، ٹھیک ہے، واحد مؤنث ذہابت ذہب طالبات سے لڑکی جو ہے طالبات جو تھے مدرسہ گئی، ذہابت طالبتان وہ طالبات جو تھیں وہ مدرسے گئی، ذہابت طالبات کو مدرسے بہت سی طالبات جو تھیں۔ اچھا، ایک اور چیز اس کا بتاتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے ارتقاء ساکنین کو کہتے ہیں سکون کو، جب سکون کرتے ہیں دو کو کہتے ہیں ساکنین۔ اچھا، یہ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دو سکون آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ سکون جب تک آپ کو بتایا نہ جائے، لیکن ایک چیز میں نے بتایا تھا ہمیشہ کہ یہ جو پیش ہے، یہ جو خبر ہے اور یہ اس کی آواز کیسے نکلتی ہے، پہلی کی پیش اور دوسری کی، ٹھیک ہے، پہلے کی زبر کی اور دوسری کی نہیں، پہلے کی زیر کی اور دوسری کی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو تھا نوحن، اب یہ بے بھی سکون ہے اور نوحن کا جو ہے یہ سکون ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نوحن، آپ نے پیش دیا اور دوسری پیش کی آواز سکون والی نون کی ہوتی ہے، نوحن۔ اسی طرح زبر کی اگر خیرن ہے تو خیرہ ہوا اور نون سکون والا آ گیا خیرن، اور پھر یہ کہ لمزتین ہے تو پہلی زیر کے بعد اور یہ سکون والا۔ اب یہاں پہ اس وجہ سے دو سکون مل گئے تو پہلے سکون کو زیر دے کے ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تو اگر جو بھی کریں گے تو ملا نہیں سکیں گے، تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی ساؤنڈ جو نون والی ہے اس پہ زیر دے دیتے ہیں، تو نوحن نبن، یہ کیا تھا، نوحن پڑھا نہیں جا رہا تھا، نون کے بعد بتک جاتے تھے، تو یہ نوحن یعنی نون اور اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے اب اس کو آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، چھوٹا سا نون دیا جاتا ہے، تو یہ نون کو کہتے ہیں اب نوحو ہو گیا ہے، اور چھوٹا سا نون اس کو نون قطنی کہتے ہیں، ہاں نون قطنی کہتے ہیں، چھوٹا سا نون اس کو کیا کہتے ہیں، نون قطنی جو ہے یہی نون ہے، اس کو چھوٹا کر کے اور بہت سی جگہ آپ نے دیکھا قرآن میں چھوٹا سا نون ہوتا ہے، وہ ملا کے جب بیٹھتے ہیں تو ادھر دیکھیے خیرن بلیا آ گیا، خیرن کے بعد نون آ گیا، تو یہ ادھر دو ساکنین آ گیا، تو اس لیے کیا کریں گے، جو اس کا نون آیا اسے دے دیا، اور پھر ہم نے اس کو لکھا بڑا چھوٹا سا نون لکھ دیا، اس کو چھوٹا کر کے لکھ دیا، تو خیرہ
للوصیت. اچھا لمزۃ پھر رک گئے کہ لمزۃ میں دیے جائیں گے تو اس لیے کیا ہوگا دو لمزۃ میں ایک زیر کے بعد اور اس میں ایک نون سکون کے بعد ہے تو یہ اس سے مل جائے گا تو اس کو کیا کریں گے کہ اس کا نون جو ہے ہم لمزۃ کے نون کو زیر دے دیں گے اور اس طرح جب بھی ملائیں گے زیر دے کے ملائیں گے. ٹھیک ہے تو لمزتی للذی لمزتی للذی. ٹھیک ہے یہ کیسی سے یہ ہے تو اچھا پھر آخری وہ ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ میں نے وہ کر دیا کہ تاکہ جو میں پہلے آپ کو کہا تھا کہ 3 حرف جو ہوتے ہیں تو پہلے کو فی کلمہ دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو عین کلمہ. یہ اصل میں فعل کو نا سانچہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے جب بھی کوئی جملہ ہوگا تو ہم اس کے پہلے لفظ کو کیا کہیں گے فی کلمہ. نون کیا ہے فی کلمہ, سواد جو ہے عین کلمہ, رے جو ہے لام کلمہ. تو کوئی کہتے ہیں کوئی اس کے کسرہ میں نون کلمہ یعنی فی کلمہ پہ کیا ہے تو زبر ہے, عین کلمہ پہ کیا ہے زبر ہے, تو لام کلمہ کیا ہے زبر ہے. تو نصرہ کا معنی ہوتا ہے اس میں مدد. اسی طرح ضربہ دیکھیں اس میں آپ کو کوئی وہ نہیں یعنی جو واد ہے وہ کون سا ہے فی کلمہ اور رے جو ہے وہ کون سا عین کلمہ اور یہ جو ہے لام کلمہ. اسی طرح فتح کا اس کے معنی استعمال آتا ہے. فتح کا ہوا اس نے کھولا. فی جو ہے یہ فی کلمہ ہوا اور کے جو ہے اس میں عین کلمہ ہوا اور یہ ان تینوں پہ زبر ہے فتح. اچھا اب یہ کہیں گے جیسے یہ ہے سین پہ سین کون سا فی کلمہ اور یہ جو ہے عین کلمہ. عین کلمے پہ زیر ہے. جب زیر ہے تو تمام گردان میں یہاں عین کلمے پہ زیر آئے گا. تمام کلمے پہ زیر آئے گا. سامع کا معنی ہوتا ہے اس کا سنا. ٹھیک ہے سامع. اچھا کرما وہ باعزت پر اس میں پیش ہے تمام اس میں جو اس کا عین کلمہ ہوگا ادھر پیش لگے گا. حسبہ میں زیر ہے تو حسبہ کی گردان میں تمام جو عین کلمے پہ زیر ہوگا. تو جو چینجنگ ہوتی ہے وہ اسی اس میں ہوگی عین کلمے پہ. باقی پہ سب پہ زبر ہوگا کوئی بھی. ٹھیک ہے معنی آپ کو پتہ چل گیا. آپ جو بھی لفظ ہو خطا لام میں کیا ہے آپ جو ہے فی کلمہ تے جو ہے عین کلمہ لام جو ہے لام کلمہ تو خطا. تو اب کہیں گے تینوں پہ فی کلمے پہ بھی عین کلمے پہ لام کلمے پہ کیا ہے زبر ہے. ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تمام جو ہے یہاں جو ہے اس میں فائل کی صورت میں چھپا ہوا ہے. مستتر کرتے ہیں ابھی میں کیا مستتر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز اور مستتر چھپایا ہوا چھپا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کوئی اگر سوال کرنا ہو آپ کو آپ کر سکتے ہیں. میں کوشش کے جلدی کیونکہ پہلی کلاس کی کبھی کوئی سوال جیسے کلیئر ہو کچھ سمجھ میں کلیئر ہے آپ آتے رہیں گے نا.